إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں زیب مناس اور میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ عالم زیب صاحب. آج ہم بات کریں گے جشن آزادی پر. آج ہم بات کریں گے پاکستان کیوں بنا، نظریہ پاکستان کیا تھا، پاکستان کی بنیاد کیا تھی. یہ 14 اگست 1947 کا دن تھا. رات کے 11:55 پہ انڈیا ریڈیو سے ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اگلی اناؤنسمنٹ کا انتظار کریں. اور 12:01 پہ ریڈیو پاکستان سے یہ آواز گونجتی ہے کہ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان. وہ لمحات شاید کسی ادیب نے اپنے وہ جذبات اپنے الفاظ میں انہیں پرو نہ سکا. شاید وہ لمحے اس وقت وہ کیمرے اتنے آزاد نہ تھے کہ انہیں کیچ کرتے، آپ کو دکھاتے، مگر جو ہم نے دیکھے ہیں ان لمحات کو دیکھتے ہوئے ہمیں آج کیا جس طرح سے ہم جشن آزادی مناتے ہیں اس طرح منانا چاہیے، یا ہمیں آج شکر ادا کرنا چاہیے اس رب کی نعمتوں کا کہ جس نے ہمیں لٹے پٹے قافلوں کے بعد یہ آزادی کی نعمت سے نوازا. آج اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہماری لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے قربانی دی، ہمارے لاکھوں نوجوانوں نے شہادت کا رتبہ پایا. ایک شاعر پنجابی میں کہتا ہے کہ یہ اس کو ایسے بیان کرتا ہے کہ پاکستان، اس کا یہ الفاظ ہیں کہ پاکستان کچھ سوکھا بنیا، عزت دی ٹہنی نالوں ازرا سلمہ بانو ٹوٹیاں، پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کچھ سوکھا بنیا. پاکستان انتہائی درد اور اعصاب کی وہ لمحات سے گزر کے بنا ہے. آج کیا جس طرح سے ہم جشن آزادی منا رہے ہیں اس کی ہم قابل ہیں، ہمیں منانا چاہیے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر مجاہد ظفر صاحب، اور ہمارے ساتھ سابق ممبر قومی اسمبلی نائب امیر جماعت اسلامی سندھ جناب محمد حسین مہنتی صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے. اور اگر آپ ہمیں لائیو کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ لائیو کال کر سکتے ہیں، اور ہمیں آپ www.visalurdu.tv پر لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. اگر اور آپ ہماری اینڈرائڈ اپلیکیشن اور ایپل سٹور سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. جی عبداللہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جشن آزادی کا جو موقع ہے؟ السلام علیکم ناظرین اور السلام علیکم میرے مہمانان گرامی. سب سے پہلے تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور تمام پاکستانی قوم کو، اپنے مہمانان گرامی کو 70واں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. زیادہ تمہید میں یا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. مہنتی صاحب، آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ تقریباً 70 سال ہو گئے ہم بڑے دھوم دھام سے جشن آزادی منا رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ ایک نعرہ ہوتا ہے کہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے. یعنی اگر پاکستان کی بقا ممکن ہے تو وہ اس نظریے کے بیس پہ ہے، جس نظریے کے بیس پہ ہم نے اس مملکت کو حاصل کیا تھا، جس کے لیے ہم نے شہادتیں دی تھی. اور پھر ہم نے بچپن میں پڑھا بھی ہے دو قومی نظریے کے بارے میں. لیکن آج جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنی نئی نسل کو دیکھتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ ناواقف ہیں کہ وہ دو قومی نظریہ کیا تھا، وہ نظریہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مملکت باقی رہ سکتی ہے. تو اگر آپ اس کی مختصر سی وضاحت کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیوں ہم آزادی منا رہے ہیں اور کیوں ہم نے یہ آزادی حاصل کی تھی. شکریہ جناب. میں وصال اردو چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یوم آزادی کے موقع پر اس پروگرام کا اہتمام کیا، اور پاکستان سے بہت دور یہاں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر آپ یوم آزادی کا یہ پروگرام کر رہے ہیں. یہ پاکستانیوں کے لیے بھی بڑی طمانینت کی بات ہے. جہاں تک یوم آزادی کا تعلق ہے تو یہ دن واقعی خوشیوں کا دن اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے رہنماؤں نے، خصوصی طور پہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا، قائد اعظم نے ایک جدوجہد کی،
اور بڑی قربانیاں دی گئیں اور بڑی جد و جہد کے بعد پاکستان حاصل ہوا. اور اس جد و جہد کے اندر جو مین تھیم تھا اور جو خصوصی جو نعرہ تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نعرے نے پاکستان کی آزادی کی اس تحریک کے اندر جان ڈالی تھی. خاص طور پہ صوبہ سرحد اس وقت جو آج کل خیبر پختونخوا کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر ریفرینڈم ہوا. اس میں علماء کرام نے بھی، مسلم لیگ نے بھی اسی بنیاد کے اوپر کہ یہ پاکستان بن رہا ہے، اسلام کا گھر بن رہا ہے اور یہاں اس پر قرآن و شریعت کا نظام ہوگا اور دنیا کی رہنمائی کرے گا، یہ ملک عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا. اسی طرح سے سلہٹ میں مشرقی پاکستان میں ریفرینڈم ہوا، اس وقت بھی یہی نعرہ تھا اور اسی کی بنیاد پر پاکستان کے حق میں دونوں جگہ بہت زبردست ووٹ ڈالے گئے. بلکہ میں کہوں گا کہ وہ ایک لحاظ سے متفقہ ہی ریفرینڈم ہوا تھا. تو ایک نظریہ جو پاکستان کا تھا وہ اسی بنیاد پر قائم ہوا تھا. ورنہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ رہ کر بھی ہم گزارا کر سکتے تھے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اور پوری قوم نے ان کے ساتھ ساتھ یہ محسوس کیا کہ انڈین نیشنل کانگریس جو اس وقت آزادی کی تحریک چلا رہی تھی، شروع میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی جگہ، مسلم لیگ تو اس وقت انہوں نے کانگریس جوائن کی اور جد و جہد میں آگے بڑھے. لیکن ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ کانگریس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آزادی کی تحریک چلائی جائے اور پھر مسلمانوں کا ان کا غلام بنا کے وہ رکھنا چاہتے تھے. اور چونکہ قائد اعظم نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کا ایک ثقافت ہے، ایک تہذیب ہے، ایک روایات ہیں، ان کا ایک مذہب ہے، اس لیے ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہندوؤں کا ایک الگ مذہب ہے، ان کا الگ طریقہ کار ہے. تو اس لیے انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے اور مسلم لیگ جوائن کی انہوں نے. اور دو قومی نظریہ جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نے پیش کیا، قائد اعظم نے اس کی رہنمائی کی اور یہ نعرے کو پذیرائی ملی اور آگے بڑھا ہوا. چلیں مہندی صاحب اسی کو بات کو لے کے آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دو قومی نظریے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ دو قومی نظریے کو ہم حاصل کرنے تک کہاں تک کامیاب ہوئے؟ اور آج اگر اس میں ہم نے ناکامی دیکھی، اگر آپ اس میں آگے جا کے کہتے ہیں ناکامی دیکھی، تو اس کی وجوہات کیا تھیں اور ان کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ایک عام آدمی کو کہ جو نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، نہ کسی منصب پہ ہے، نہ کسی اس میں ہے. نہیں، ہماری یہ کوشش ہے، ہماری شروع سے یہ رہی ہے وصال اردو کی کہ ہم اسپیشلی کوشش کرتے ہیں کہ عام آدمی کو لے کے آگے آئیں اور اس کی آواز ایوانوں تک پہنچائیں. جی تو میری آواز پہنچنے کا مجھے ایک موقع ملا ہے پہنچانے کا. بہت شکریہ آپ کا. دو قومی نظریہ مجھے پہلے اتنا نہیں سمجھ میں آتا تھا، مگر پچھلے چند سالوں میں جب میں نے دیکھا ہے کہ جو ہندوستان میں اب حکومت ہے جس نے مسلمانوں کے لیے رہنا، کھانا، جینا حرام کر دیا ہے، اور جہاں پہ اب گائے کے اس پہ لوگ قتل ہو رہے ہیں، اور جہاں پہ اب بابری مسجد کا واقعہ بھی ہو چکا ہے، تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے آباء و اجداد صرف ایک کپڑا پہن کے اپنا گھر بار چھوڑ کے جب آئے تھے تو بہت سمجھدار تھے. اور اس دو قومی نظریہ جو انہوں نے قبول کیا یہ بہت ضروری تھا. اس قومی نظریے کی نفی بالکل بھی نہیں ہوئی ہے، آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا پہلے کی طرح تھا، اور اس کو ہم زندہ رکھیں گے انشاءاللہ. بس اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس سے ہٹ جائے گا تو اس کو ہٹنے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی نظریے میں ہماری بقا ہے. کوئی ملک جب تک اس میں نظریاتی کوئی وجہ نہ ہو اس کا زندہ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے لیے دو قومی نظریے اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے پڑوسی جو ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے. جی جس طرح آپ نے ابھی کمپیئر کیا ہے آج کے زمانے کو اس وقت کے ساتھ کہ آج مودی حکومت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے شاید یہی اس وقت بھی ہوتا تھا، لیکن ہم نے سنا پڑا کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر اتنے مظالم نہیں ہو رہے تھے، صرف فکر ان کی نہیں مل رہی تھی، نظریہ ان کا ہندوؤں کے ساتھ نہیں مل رہا تھا. اس فکر کو الگ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ جو ہے نا وہ اس کی جد و جہد کی گئی.
ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہم پاکستانی قوم ہیں فکری طور پہ ہم آزاد ہیں؟ کیونکہ جسمانی طور پہ تو اس وقت پہ بھی ہمارے اوپر ظلم نہیں ہو رہے تھے. چلیں ہندو نہ صحیح، اس وقت مغرب کی فکر ہے، اس سے ہم زیادہ متاثر ہیں. اگر ہم اپنا نظریہ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے، آزادی ملنے کا ہمیں ایک فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی ہوا. جی. نقصان یہ ہوا کہ ہم اپنی مصیبتوں کو بھول کے اور اس آرام میں پلنے لگے کہ شاید یہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح رہے گا. مگر دنیا میں ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ کو زندہ رہنا پڑتا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اپنا نظریہ قائم رکھنا پڑتا ہے. اور اب جب ہم نیچے اتر کے آ گئے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ دو قومی نظریہ اور مسلمان ملک کا ایک اپنا نظریہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. دوبارہ ہم لوگوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں. دوبارہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے دوسری قومیتوں کی تقلید کرنے سے ہمیں صرف اور صرف نقصان ہوا ہے. ہم دولت کے ریس میں پڑ گئے ہیں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی سے اپنے دین کو نکال چکے ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں نقصان ہوا ہے، مگر ابھی ہمارے پاس واپس آنے کا وقت ہے. ابھی ملک کی سرحدیں مضبوط ہیں، ہمیں ملک کے اندر دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. ملک کے اندر کا دفاع کرنا ایک عام آدمی کا وہ انشاءاللہ کریں گے. محمد حسین مہنتی صاحب سے، آپ ایک سیاسی جماعت سے بھی تعلق ہے آپ کا، آپ ممبر نیشنل اسمبلی بھی رہے ہیں. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ پاکستان جب ایک ایسے سٹیج پہ ہے، عالم اسلام کی جب سربراہی کرنا پاکستان کا فرض تھا؟ پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان دنیا کی بہترین فوج رکھنے والے ممالک میں سے ہے، پاکستان کا دفاع بڑا مضبوط ہے، پاکستان اپنے JF تھنڈر بناتا ہے، اپنے ٹینکس بناتا ہے، اسلحے کی ضرورت اپنی پوری کرتا ہے، اپنا اسلحہ فروخت بھی کر رہا ہے. تو ایک ایسے وقت میں جب عالم اسلام شورش کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو پاکستان کو آگے آ کے اس عالم اسلام کی سربراہی کرنی چاہیے تھی، نہ کہ وہ اپنے اندرونی مسائل میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اسے فکر ہی کوئی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں ہمارے جو ایوان ہیں ان میں کیا ڈسکس ہوتا ہے؟ یہ آپ کا نقطہ بڑا اہم ہے کہ پاکستان کو دنیا کے اسلامی ممالک کی لیڈ کرنا چاہیے تھی، سربراہی کرنی چاہیے تھی، اور القدس کے لیے بھی جدوجہد میں سب سے اہم رول ادا کرنا چاہیے. لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ اس کی پرائرٹی یہ نہیں رہی ہے. مسلم امہ کا اتحاد یا مسلم امہ میں جن ممالک میں مظالم ہو رہے ہیں، فلسطین ہے، چچنیا ہے، کشمیر ایون ہے، کشمیر کا مسئلہ جو ہمارا اپنا مسئلہ ہے اس کو بھی ہم نے اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا. اور اس وقت کشمیری قوم جس طرح کی قربانیاں دے رہی ہے اور جس طرح کے حالات سے وہ گزر رہے ہیں، آج اتنی وہاں سیکورٹی فورسز، وہاں پہ کرفیو کے باوجود آج وہاں پہ ریلی نکلی، پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگے، آسیہ اندرابی نے پرچم لہرایا، نوجوان گلیوں میں نکلے، جامعہ مساجد پہ پرچم لہرائے گئے، گھروں میں پرچم لہرائے گئے، اور اس پرچم لہرانے کی پاداش میں آج پتہ نہیں کتنے نوجوان شہید ہوئے ہوں گے. یہ دیکھیں نا، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جو جوش اور جذبہ ولولہ پاکستان میں ہے اس سے زیادہ جوش جذبہ ولولہ آپ کو کشمیر میں مل رہا ہے. وہاں کے نوجوان، ان کی خواتین سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا یوم آزادی 14 اگست ہے، 15 اگست نہیں ہے جو ہندوستان کا یوم آزادی ہے. اور اس کے لیے جس طرح سے وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے جھنڈے لہرانا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا اور پاکستان کے حق میں قربانیاں پیش کرنا، یہ ایک بڑی تاریخی بات ہے. اور اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، جو بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کی قیادت اس کو محسوس نہیں کر رہی ہے. پاکستان کو اس وقت اس مسئلے کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. جو مظالم میں سمجھتا ہوں یہاں ہوئے ہیں دنیا کی تاریخ میں شاید کسی اور جگہ ہوئے ہوں گے. میرا ایک سوال آپ دونوں حضرات سے ہے کہ جو ہماری پاکستان کی نوجوان نسل ہے، آج جس طریقے سے ہم پاکستان کا جشن آزادی مناتے ہیں، ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں،
میں یہ سمجھتا ہوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ زندہ قومیں اپنا جشن آزادی جوش و خروش سے مناتی ہیں، لیکن کیا ایک ایسے موقع پہ جب ہمارے بھائی بندوق کی نوک کے نیچے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے سبز ہلالی پرچم لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، تو ایسے موقع پہ کم از کم ہمیں ایسی یکجہتی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ پورا پاکستان امنڈ آئے اور کہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور ایک ایسی ریلی کو انعقاد کیا جائے اور جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں وہ اپنے اختلافات بلا کے جو پاکستان کے قومی مسائل ہیں ان پہ ایک ہو جائیں۔ میرا دیکھیے، یہ جشن آزادی کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں پاکستانیت پیدا کی جائے، ایک حب الوطنی کا جذبہ پیدا کیا جائے، پاکستان کے ساتھ محبت اور پاکستان کی قدر و قیمت بھی ان کو معلوم ہو۔ تو اب یہ ایک چیز ہے جو ہے، لیکن آپ کا نقطہ بھی صحیح ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کو اس بات کی طرف بھی جانا چاہیے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، کشمیر کے مظالم، کشمیر کے جو مظالم ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو وہ اس طرح سے اپنی جو ہم نے جو پرورش پائی جس ماحول میں، اور یا جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی، جس طرح ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے کشمیر، وہ شاید ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو وہ ٹرانسفر نہیں کر سک رہے چیز۔ ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے ان کی، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے لیڈران کی ترجیحات مختلف ہیں، تو ان کی بھی ترجیحات مختلف نہیں ہوتی جا رہی۔ کیا ہم نے گھروں میں تربیت میں ہمارے نیوز چینل نے، ہمارے پی ٹی وی نے، ہمیں یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تو پی ٹی وی سب سے اہم مسئلہ جو ہوتا تھا کشمیر کا ہوتا تھا، اب پی ٹی وی کا وہ مسئلہ، وہ پی ٹی وی بھی اس کو اگنور کرتا ہے۔ اصل میں آپ کی بات صحیح ہے۔ دیکھیے، اصل میں چینلز کے مسئلے تو یہ ہیں کہ ان کے پاس جو بڑا مسئلہ ہے وہ کمرشلائزیشن کا ہے، اشتہارات کا ہے، نمبر 1، نمبر 2 ریٹنگ کے مسئلے ہو گئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں آج جیسے جو بڑے ایشوز ہیں، پاناما کا ایشو لگا دیا اور ایشو لگا دیے، تو اصل ایشو جو ہمارے پاکستان کے ہیں وہ بیکورڈ میں چلے جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں، جس میں کشمیر کا مسئلہ بھی ہے، جس میں جو ہے پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ بھی ہے، جس میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے مسائل بھی ہیں۔ یہ تمام مسائل اپنی جگہ نظریہ پاکستان کا ہے۔ پھر دوسرے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک دنیا کو لیڈ کرنے کا مسئلہ ہے، یہ تمام مسائل پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس مسئلے پہ؟ جی بالکل، ترجیحات جو ضروری تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، بچوں کو تعلیم اس چیزوں پہ نہیں دی جا رہی ہے، اور جو قیادت ہے، چاہے سیاسی ہو غیر سیاسی ہو، وہ اپنے مسائل میں اتنی زیادہ گھری ہوئی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی بھی نہیں ہے اس وقت۔ ابھی پچھلے مہینے قدس پہ یہودیوں نے قبضہ کر لیا چند دن کے لیے، ہمارا قبلہ اول 3 دن کے لیے بند رہا، وہاں کوئی نماز بھی نہیں جا کے پڑھ سکا، اور پاکستان میں نہ حکومت کے کسی لیڈر نے، نہ اپوزیشن کے کسی لیڈر نے، نہ کسی سیاسی جماعت نے، نہ کسی مذہبی جماعت نے، نہ کسی اور نے اس پہ ایک چھوٹی سی ریلی بھی نہیں نکالی، نہ اس پہ کسی کبھی بات کی گئی۔ تو یہ تو پستی میں جانے والی بات ہے۔ اور کشمیر کے معاملے میں بھی ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو نوجوان ہیں، ان کو نہیں اندازہ کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، کشمیر ہمارا حصہ نہیں ہے۔ کشمیریوں سے ایک وعدہ کیا ہے پوری دنیا نے کہ ان کو حق خود ارادی دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے یہ دیا تھا، اور اس کے بعد وہ خود فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں رہیں گے یا کہیں اور رہنا چاہتے ہیں، یا جیسا بھی ہے۔ تو ان کو حق دلانا یہ ہمارا فرض ہے، اور جب تک ان کو حق نہیں ملے گا، اور تھوڑے دن میں اگر یہ ہم نے اس معاملے کو نہیں اٹھایا، تو یہ کشمیر ہندوستان میں ضم ہو کے رہ جائے گا، اور ہمارا پانی سب کشمیر سے ہی تو آتا ہے۔ جی جی، کشمیر پاکستان کی شہر ہے، جیسے قائد اعظم نے فرمایا تھا۔ پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پاکستان میں بالکل ایک زمینی حقیقت ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہے، اس دھرتی کو، اس خطے کو، جہاں قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری قوم میں ٹیلنٹ کا بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ ایک خوش آئند بات ہے، لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی ٹیلنٹ ابھر کے آتا ہے تو وہ ملک سے باہر نکل جاتا ہے۔ آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ ایک پیشے کے لحاظ سے آپ ایک ڈاکٹر ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے ڈاکٹر مملکت سے باہر ہیں، بڑے انجینئرز ہمارے باہر ہیں، یعنی جو بڑے لوگ جب بنتے ہیں ایک لیول تک،
وہ پھر مملکت سے باہر چلے جاتے ہیں کسی دوسری مملکت میں. یہاں پہ سوال ایک سیدھا سادہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم ریاست کو، حکومت کو قصوروار ٹھہرائیں جو اس ٹیلنٹ کو سنبھال نہیں سکتی، یا پھر ہم قوم کے ان ماہر لوگوں کو، پیشہ ور لوگوں کو قصوروار ٹھہرائیں جو مملکت سے باہر چلے جاتے ہیں؟ جی آپ کا سوال بالکل کیونکہ آج کا دن حب الوطنی کا دن ہے. نہیں، آپ کا سوال 100% درست ہے، اور جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. مطلب میں پاکستان کی نہیں، میں آپ کو چین کی بات بتاتا ہوں کہ چین سے جتنے لوگ باہر گئے تھے، وہ امریکہ گئے، یورپ گئے، انہوں نے کچھ وہاں سے سیکھا، پیسے جمع کیا، واپس ملک میں آئے، اور آپ دیکھیں ان کا آج کیا حال ہے. ہمارے یہاں بھی میں خود کئی دفعے کوشش کر چکا ہوں واپس جانے کی، اور میرے بہت سارے ساتھی جو امریکہ گئے، انگلینڈ گئے، واپس آئے پاکستان میں، کوشش بھی کی، پیسہ بھی انہوں نے خرچ کیا، انویسٹمنٹ بھی کیا، جابس بھی لیے، مگر افسوس کی بات کہ وہ حالات جو ان کے بس میں نہیں تھے، ان کی وجہ سے وہ واپس چھوڑ کے واپس چلے گئے. یہ کیا ہے ہماری مملکت یہ امن و امن کا مسئلہ. امن جس ملک میں نہیں ہوگا، جس میں بطخوری ہوگی، جس میں لوگوں کو حفاظت نہیں ہوگی، جن کے بچے محفوظ نہیں ہوں گے، جن کو تحفظ نہیں ہوگا، جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں ان سے لوگ ٹیکس نہیں لینا چاہتے، ان سے کہتے ہیں ہمیں ٹیکس نہیں دو، تم ویسے ہی پیسے دے دو، تو اس ملک میں رہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی بنیادی وجہ یہ ہے. بنیادی وجہ یہ ہے، ورنہ ہر پاکستانی ایک وقت ضرور آتا ہے کہ وہ واپس جانا چاہتا ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ واپس نہ جانا چاہتا ہوں. آپ بھی بیٹھے ہوئے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر آدمی کا یہی ہے کہ کچھ کر کے واپس جائے. اپنے ملک میں جو آزادی ہے، جس طرح سے آپ بزنس کر سکتے ہیں، جس طرح سے کام کر سکتے ہیں، ہونا چاہیے. اس طرح تو نہیں ہے نا. دوسرے ملک میں آپ تو کبھی آپ کو اسٹیٹس نہیں ملتا، کبھی آپ کو وہ پوزیشن نہیں ملتی جو اپنے ملک میں ہوتی ہے. اور اپنے ملک سے محبت، اپنے ملک سے جو پیار ہے انسان کا، وہ ایک والیانہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے زندگی میں کہ جو امریکہ میں بستے ہیں، ساری زندگی امریکہ میں گزار دی، نیشنلٹی ہیں امریکہ کے پاس ان کو، لیکن جب ان سے محبت، ان سے پیار یا پاکستان کی بات آتی ہے تو آج بھی ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک آتے ہیں. آج بھی ان کا والیانہ محبت ہے. سبز لالی پرچم کو دیکھتے ہیں تو اسے چومنے کے لیے دوڑتے ہیں. زمین پہ پاکستان واپس آتے ہیں، لوگوں کو 30 سال بعد دیکھا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. تو یہ ایک محبت ہے، یہ جو اپنی دھرتی سے محبت ہے، اپنی دھرتی سے پیار ہے. مجھے بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، امجد اسلام امجد صاحب سے ایک دفعہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو ان سے میں نے پوچھا جی کہ وہ کہتے ہیں میں نے ساری دنیا گھومی ہے. میں نے کہا جی آپ نے ساری دنیا گھومی تو آپ کو کیا ایک اچھی چیز کیا لگی، یا آپ اپنے تجربے سے مجھے کیا بتانا چاہیں گے؟ وہ کہتے ہیں بیٹا میں نے ساری دنیا دیکھی، لیکن جیسا مجھے پاکستان لگا ایسا کوئی بھی نہیں لگا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے پاکستان میں پیدا کیا ہے، اور میرے جو جسم کے جو مالیکیولز ہیں، جو میرے جسم کی اللہ نے جو ساخت بنائی ہے وہ پاکستان کے لیے بنائی ہے. میں دنیا ساری گھوموں تو مجھے سب سے اچھا پاکستان لگے گا، اور پاکستان کے اندر مجھے اندرون لاہور کا وہ حصہ جہاں میں پیدا ہوا ہوں. تو یہ تو ایک انسان کا محبت کا عبداللہ ایک جبلت ہے اس کی، انسان وہ جو پیار ہے اپنی دھرتی سے. ہمارا المیہ ہے. آپ مہندی صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یعنی حکومت کو، ریاست کو، ظاہر بات ہے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ نے اس ماحول کو دیکھا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا. وہاں پہ کوئی اس طرح بات یعنی کوئی کرتا بھی ہے یا نہیں؟ جو ہمارے لیڈر ہم سے ووٹ لے کے جاتے ہیں، ان سے ہماری یہی امیدیں ہوتی ہے کہ وہ اس مملکت کو آگے لے کے جائیں، اس قوم کے بچوں کو آگے لے کے جائیں، اس ملک میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو کارآمد بنائیں. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کیا ہونا چاہیے؟ کیا اصل میں جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے، جہاں تک ہماری قوم کا سوال ہے، تو اس کی تو یہ بڑی خواہش ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ ہے جو ڈرین ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو مقامی طور پر مواقع ملنے چاہیے. لیکن جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کو کہ ایک زمانہ، میں تو کراچی میں رہتا ہوں، ایک زمانہ ایسا آیا کہ خاص طور پہ ڈاکٹروں کو بڑا تھریٹ دیا گیا. ٹیلی فون آئے ان کو اور ان سے بتوں کی پرچیاں بھیجیں اور ان کو بڑا تھریٹ ماری، گولیاں ماری اور بیشتر ڈاکٹروں کو. اور اس کے بعد بیچاروں نے یہ محسوس کیا، اور بلکہ ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، ان کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ وہ جیسے ہی تھریٹ آیا وہ سیدھے ایئرپورٹ گئے، اپنی فیملی کو بلایا، اپنے دواخانہ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، کلینک کھلا ہوا تھا، انہوں نے پھر وہاں سے فون کیا بھائی میں ایئرپورٹ چلا گیا ہوں تو میں اس کو بند کر دوں. یعنی اتنا تھریٹ تھا کہ دے کانٹ تھنک، مطلب وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم
چند گھنٹے بھی یہاں رہے ہیں اور انہوں نے بھاگ گئے. تو اب یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ حالات میں بہتری آئی ہے. یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ حالات کی آپ بہتری کی بات کرتے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم سے سابق ہو گئے ہیں, وہ آج کل پاکستان میں گھوم پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نظام بدلیں گے ہم. تو کیا واقعی نظام بدلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, نظام تو بدلنا چاہیے. پاکستان تو بنا ہی اس لیے تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام ہو, قرآن و شریعت کا نظام ہو. جیسے ابھی آپ نے بات کی دو قومی نظریے کی, دو قومی نظریے کی بنیاد ہی اسلام ہے نا, کہ جب تک اسلام نہ ہو, اسلامی نظریہ نہ ہو, اسلامی نظام نہ ہو, عدل و انصاف نہ ہو, اس وقت تک جو ہے. نظام تو ہمارا جو 73 کا آئین بنا ہوا ہے اس پہ ہمارے سارے علماء بھی متفق ہیں, اس میں تو ہر چیز واضح. اس دیکھیں 73 کا دستور اپنا موجود ہے, لیکن 73 کے دستور پہ عمل درآمد نہیں ہوا. قرارداد مقاصد ہمارے نظام تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. ہاں, مطلب یہ ہے کہ جو دستور ہے, دستور اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن دستور کی روشنی میں جس نظام کو ڈھالنا چاہیے, قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے, تعزیرات میں, حدود میں, تمام چیزوں کے اندر, وہ نہیں کی گئی ہے. اور اسی اپنے اس نظام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وطن کو کچھ نہیں خطرہ, نظام زر ہے خطرے میں. وطن کو کچھ نہیں خطرہ, نظام زر ہے خطرے میں. حقیقت میں جو رہزن ہے وہی ہے رہبر ہے خطرے میں. جو بیٹھا ہے صف ماتم بچھائے مرگ ظلمت پہ, جو بیٹھا ہے صف ماتم بٹھائے مرگ ظلمت میں, وہ نوح اگر ہے خطرے میں, وہ دانشور ہے خطرے میں. اگر تشویش لاحق ہے تو سلطانوں کو لاحق ہے, نہ تیرا گھر ہے خطرے میں, نہ میرا گھر ہے خطرے میں. لیکن بہرحال دیکھیں نا, اس وقت تو پوزیشن یہ, جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ ٹیلنٹ ہمارا کیوں گیا, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتا ہے, وہ جانا نہیں چاہتا ہے, لیکن حالات نے اسے مجبور کر دیا. اس لیے صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ نظام کو ہم نے نافذ ہی نہیں کیا. وہ نظریہ جو پاکستان کا نظریہ تھا وہ نافذ نہیں ہوا. وہ دستور جو ہم نے 73 کا بنایا تھا, اچھا دستور بنا ہے, اور اس میں اچھی اسلامک, جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ہے. میں قومی اسمبلی کا ممبر رہا, بہت سارے انہوں نے ریکمنڈیشن بنائی ہوئی ہیں قوانین کے اوپر, کہ ان قوانین کو جو اس وقت موجود ہیں ان کو اسلامائز کیسے کیا جا سکتا ہے. وہ اچھی چیز بنائی ہے, بہت ہی محنت کی ہے انہوں نے. لیکن ہمیں بڑا افسوس ہے کہ قومی اسمبلی نے آج تک کبھی ان کی ریکمنڈیشن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. اور دوسری بات یہ میں ایک بات کر لوں پوری. دوسری بات یہ ہے کہ کئی اوقات میں جب ہم لوگ ممبر رہے, ہم نے قوانین آئے, ہم نے کہا ان قوانین کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے تاکہ ان کی رائے آ جائے کہ یہ ہمارے ملک کے دستور سے متعلقت رکھتا ہے, موافقت رکھتا ہے, نہیں رکھتا ہے. لیکن بہرحال حکمرانوں نے اس کو جو ہے بلڈوز کیا اور پاس کیا اپنے لحاظ سے. اور وہ جو اسلامائزیشن کی جو خواہش ہے ہماری, اور جس کے لیے پاکستان بنا تھا, وہ پورا نہیں ہو سکا. جی, یہاں پہ آپ لیتے ہیں جی بریک, اور اپنے اس سلسلے کو دوبارہ ناظرین یہاں سے آ کے شروع کریں گے, کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, اسٹے ٹیون ود اس. لیتے ہیں شارٹ بریک. انما المؤمنون اخوة حرم کی پاسبانی کے لیے. انما المؤمنون اخوة حرم کی پاسبانی کے لیے. انما المؤمنون اخوة
مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، ہم بریک پہ جانے سے پہلے آج بات کر رہے ہیں پاکستانی قوم اپنا 17واں یوم جشن آزادی جوش و خروش سے منا رہی ہے، اور اسی ملی جوش و خروش کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ. اور ہمارے ساتھ عبداللہ عالم زیب صاحب ہیں، محمد حسین محنتی صاحب ہیں، اور جناب ڈاکٹر مجاہد ظفر صاحب ہیں، اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں. آج پاکستانی قوم اپنا 17واں یوم جشن آزادی منا رہی ہے. ہر گھر پر لہراتا سبز ہلالی پرچم اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں. آج ہماری قربان گاہوں میں قربان ہوتی گائیں یہ اس بات کی قربانی، اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں. آج ہماری مسجدوں میں صبح کے وقت بجرنگ کے بجائے اذان گونجتی ہے، تو اس بات کی نشانی ہے کہ ہم آزاد قوم ہیں، اور ہم نے اس آزادی کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی. ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی، ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے قربانی دی. آج دن ہے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے، آج دن ہے شکر ادا کرنے کا، آج دن ہے عہد تجدید وفا کرنے کا کہ اے وطن، جب بھی تجھ پہ مشکل وقت آئے تو ہمارے سینے انشاءاللہ تیرے لیے حاضر ہیں، ہماری جانیں تیرے لیے حاضر ہیں، ہمارا مال تیرے لیے حاضر ہے. یہ وہ واحد ملک ہے جو ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا. وہ نظریہ کیا تھا ناظرین؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا. یہ وہ ملک ہے جو ہم نے کہا کہ ہم انشاءاللہ اسے ریاست مدینہ بنائیں گے. تو کیا وجہ بنی کہ آج تک ہم ریاست مدینہ کا نظام اس میں نافذ نہیں کر سکے؟ کیا اس میں ہمارے حکمرانوں کی غلطی تھی یا ہم بحیثیت قوم ہماری کوئی غلطی تھی؟ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں. جناب محمد حسین محنتی صاحب، آپ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. قومی اسمبلی میں آپ کہتے ہیں کہ نظام جو ہے 73 کا آئین میں ساری اسلامی شقیں ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پھر پاکستان ایک اسلامی نظریاتی دو قومی نظریے والا پاکستان کیوں نہیں بن رہا؟ بہرحال دیکھیے، اصل چیز ہوتی ہے حکمرانوں کا رویہ اور حکمرانوں کی طرز حکمرانی. الناس علی دین ملوکہم، عوام جو ہے وہ حکمرانوں کے دین پر یا ان کے طریقے پر ہوتی ہے. ہمارے حکمرانوں نے آپ دیکھ لیں کہ اسلام کو اور دین کو ترجیح نہیں بنائی، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دستور پر جہاں تک عمل درآمد کا مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ دستور کی اسلامی شقوں پر عمل ہوا اور نہ ہی دستور کی جو جمہوری حکمرانی کا جو طریقہ کار اس پر عمل ہوا. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر جو بے چینی ہے اور یہ پاناما کا جو سکینڈل کھڑا ہوا اور اس کے بعد حکمرانوں کو جو برے دن دیکھنے پڑے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس طرز حکمرانی کو جو اختیار نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے رہے کہ جیسے ہم بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد عوام جو ہے وہ ہماری شاید غلام ہے. اس ذہنیت کے ساتھ ہمارے حکمرانوں نے حکومت کی، اور اسی لیے آج دیکھ رہے ہیں آپ اور ہم کہ عوام میں بڑی بے چینی ہے، اور عوام محسوس کرتے ہیں کہ غریب سے غریب تر ہوتا گیا، امیر سے امیر تر ہوتا گیا. معاشی طور پہ آپ بدحالی ہے، معاشرتی طور پہ لوگوں کو انصاف نہیں ملا. آپ چلے جائیں عدالتوں کے اندر تو جوتے رگڑتے باپ کی مر جاتا ہے اور اس کا بیٹا آتا ہے تو اس زمانے اس کو بھی انصاف نہیں ملتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو طرز حکمرانی ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے. عوام کی خدمت کا، اسلام کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. ابھی جو صورتحال ہے ہمارے ملک میں، سیاسی صورتحال آپ کے نظر سے گزر رہی ہے، دیکھتے سنتے ہوں گے. یعنی ہماری زیادہ بلکہ اکثر توقعات سیاسی جو ہمارے لیڈر ہیں ان سے ہوتی ہے، کیونکہ انہیں ہم منتخب کر کے آگے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. لیکن آج کل جو ہماری سیاست میں ایک ہلچل ہے، ایک بد اخلاقی کا ایک انتہا ہے اس میں. تو اب کیا سمجھتے ہیں ایسی صورتحال میں؟ نا امید تو ہم نہیں ہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. لیکن جو صورتحال ابھی پاکستان کی ہے، سیاسی صورتحال، اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، ہماری نئی نسل کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ نئی نسل کی نظریں ان لیڈروں کے اوپر ہیں، اور لیڈر جو ہے نا ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں. جی درست فرمایا آپ نے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی کہ جو لیڈرشپ میں کرائسس ہے، جو لیڈروں میں آپس میں ہے، اس میں ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اداروں میں ٹکراؤ ہے، تصادم ہے. جی بلکہ ایک جماعت، میں کیونکہ غیر سیاسی ہوں تو میں مختلف جماعتوں کو دور سے کھڑے ہو کے دیکھ سکتا ہوں.
ایک جماعت میں تو خالی یہ تھا کہ کرپشن کا دورہ تھا بہت بڑا، تو اس کے ساتھ جو لوگ آ کے ملے اس لیڈر کو. ڈاکٹر صاحب آپ ایک عام آدمی ہیں، عام شہری ہیں ہماری طرح، تو آپ کھل کے جماعت کا نام ساتھ لیتے جائیں، زیادہ بہتر رہے گا. آپ کیونکہ محمد حسین مہنتی صاحب تو ممبر آف نیشنل اسمبلی رہے ہیں، یہ ڈیموکریٹک وے میں بات کرتے ہیں، تو آپ کھل کے بات کریں تاکہ عام پاکستانی کا نیریٹو جو جائے وہ اس طرح سے سمجھ لیں کہ اس حکومت سے پہلے جو تھا اس زمانے میں کرپشن کا لوگ الزامات لگاتے تھے لوگ، اور اس لیڈر کو سب آدمی اسی طرح سے لے کے آگے چلے کہ وہ اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کتنی بڑی غلطی پہ تھا وہ، اور لوگ بھی اس کے ساتھ اس طرح ملتے گئے اور عام عوام بھی. اور آج کیا ہے کہ یہ جو لیڈر ہیں ان کو ہمیشہ ہر دور میں ان کا اداروں سے ٹکراؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو جو ساتھی ملے ہیں وہ ان کو اسی میں بڑھا چڑھا کے ان کے اداروں سے ٹکراؤ کراتے ہیں اور اپنا فائدہ لیتے ہیں. اور عام آدمی جو ان کے ساتھ ووٹر ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید یہ کسی ادارے کو یا کسی اداروں کو نیچا دکھا کر یہی حکومت کا طرز طریقہ ہے. حالانکہ جو حقیقت ہے اس کے بالکل برعکس ہے. جی حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں 2 3 4 جو بھی ہیں یہ مل کے بیٹھ کے اپنے حالات کو بات کر کے بات چیت کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو نیچا دکھائیں اپنا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک عام آدمی جو پاکستانی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو لیڈر ہیں ہمارے یہی نعرہ لگاتے ہیں جاگ پاکستانی جاگ کا، یہی سندھو دیش کی بات کرتے ہیں، یہی گریٹر خیبر پختونستان کی بات کرتے ہیں، یہی عظیم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، یہی سکوتے ڈاکہ کرنے والے ہیں. یہ وہ خود ہی لوگ ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں. پھر جو اداروں کا ہم کہتے ہیں، جیسے آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیڈران کہتے ہیں جیسے ابھی موجودہ حکومت یہ سیٹ اپ کہہ رہا ہے کہ عدلیہ نے ہمارے ساتھ غلطی کر دی ہے، یا ہمارے ساتھ سازش کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، یا فوج اس کے ساتھ پیچھے تھی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عام جو پاکستانی ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. یہ ایک عام آدمی کا نیریٹو یہ نہیں بلڈ ہو رہا. بالکل یہ ہے کہ دیکھیں عام آدمی کی آواز شاید ان تک پہنچتی نہیں ہے، بیچ میں لوگ اتنے ایسے ہیں کہ ان کو پہنچا نہیں سکتے ہیں، اور عام آدمی جو ہے کسی وجہ سے میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے جیسے عدلیہ ہے یا فوج ہے اسٹیبلشمنٹ ہے یہ سارے مل کے حکومت ہم پہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بس یہ تھوڑا سا دکھاوا کرتے. دیکھیں انہی میں سے کوئی اچھا لیڈر نکلے گا اور نکالنا پڑے گا، اور نہیں ہے تو پھر ہم کو اس کے بجائے کسی اور لیڈر کو چنیں، اور وہ بھی اگر کامیاب نہ ہو تو اس کو ہٹا کے کسی اور کو چنیں. یہی طریقہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اور 5 سال بہت لمبا عرصہ ہے، میرے میں 4 سال سے زیادہ حکومت ہونی بھی نہیں چاہیے. یعنی آپ صدارتی نظام کی طرف نہیں 4 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور دو دفعے سے زیادہ کسی کو موقع نہیں ملنا چاہیے. جی حسین صاحب آپ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا لوگ پہلے جو اس سے قبل لیڈر گزرے وہ کرپشن کا وہ دورہ تھا اس دور میں، لیکن پھر بھی لوگ ملتے گئے. ہم نے دیکھا یعنی ایک آدمی 400-500 ارب کی جو کرپشن کرتا ہے وہ جب ملک میں آتا ہے تو اس کو سونے کے ہار پہنائے جاتے ہیں. اس طرح کی ہماری حالت ہے. اسی طرح بڑے بڑے چور نکلتے ہیں تو ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں، سونے کے تاج ان کے سروں پہ رکھے جاتے ہیں. پہلے لیڈر کے بعد دوسرے آئے، وہ تو چلیں عدالت نے ان کو پکڑ لیا. اسی طرح کے لیڈر آتے ہیں اور ہم عوام ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اب یہ قصور عوام کا ہے یا لیڈر کا ہے؟ لیڈر کا تو میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن عوام کو لگتا ہے شعور نہیں ہے. اگر عوام کو شعور نہیں ہے تو پھر یہ غلطی کس کی ہے؟ عوام کو شعور دینا کس کا کام ہے؟ بہرحال دیکھیے اصل جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے نا، عوام کی جو بات ہے نہیں پہنچتی، یہ پہنچتی جو بات ہو رہی تھی. عوام جو ہے نا، عوام کو تو ایک موقع ملتا ہے اور وہ ہوتا ہے ووٹ کیا. اگر وہ صحیح طرح سے صحیح فیصلہ کر کے ووٹ نہ ڈالے اور صرف نعروں پر ووٹ ڈال دے یا مال و دولت کی سے امپریس ہو کے لوگوں کو ووٹ ڈالیں، جہاں وہ منصب پہ ووٹ ڈالیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ قیادت جس نے ہمارے ساتھ اتنے دھوکے کیے ہیں آج پھر نکل کھڑے ہوئے ہیں دوبارہ ووٹ لینے کے لیے. کس منہ سے نکلے ہو یار؟ تمہارے اوپر تو کرپشن ثابت ہو گیا، سب کچھ ہو گیا تمہارے اوپر. وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑی دنیا نکلی ہے ہمارے. ہاں اب دیکھو نا، عوام کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک کے دستور کو سامنے رکھتے ہوئے
فیصلہ کیا ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ برحق ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے اور ہم اپنے آخری کچھ منٹ رہ گئے ہیں اور اس میں اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستانی قوم کے آج جو 17واں یوم آزادی ہے اس حوالے سے کوئی اپنا ایک پیغام جو قوم کو آپ دینا چاہتے ہیں, ہمارے اس فورم پہ عام آدمی کا جو پیغام ہے وہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ بالکل یہ ہے کہ جو جن پارٹیوں کو آزما چکے ہیں ان کو بالکل بھی اب دوبارہ آزمانے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو جن کو آزمایا نہیں ہے ان کو ووٹ دیں, ان کو آگے لے کے آئیں, اور اگر وہ اچھے ثابت نہیں ہوں گے تو پھر ہم ان کو بھی نکالیں گے ووٹ کے ذریعے سے. یہ جو پاکستان میں ایک جو ہر شخص ایک تبدیلی کے عمل کا خواہاں ہے, اس کے لیے انڈیویجول ہر شخص انفرادی طور پہ کیا کرے, آپ کیا سمجھتے ہیں عام آدمی کے طور پہ؟ بالکل اپنے لیڈروں کا احتساب کرے اور ان کو ووٹ نہ دے. اب کی یہ جو 2 دور گزرے ہیں ان میں سے کسی کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, چاہے کوئی بھی آئے, اب ٹھیک ہے, ان میں سے نہ آئے. ڈاکٹر صاحب دونوں سے میری گزارش ہے, 14 اگست یوم آزادی بھی ہے, تجدید عہد وفا کا دن بھی ہے. ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی اس مملکت کے لیے, اس خطے کے لیے, وہ بلا تفریق دی. اگر ہم دیکھیں وہاں پہ نہ کوئی قومیت تھی, نہ رنگ و نسل کی بنیاد تھی, سب نے ایک پاکستانی اور ایک مسلمان کا نعرہ لگا کے وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن آج صورتحال مملکت میں کچھ زیادہ یعنی نا امیدی کی طرف بڑھ رہی ہے, کہیں پہ صوبائیت ہے, لسانیت ہے, مسلکیت ہے. تو اس حوالے سے آج کا دن بہت اہم دن ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو یاد کر کے ہم ایک مسلمان اور ایک پاکستانی بن جائیں. اس حوالے سے بہرحال دیکھیے, اصل میں آپ نے جو بات کی ہے بڑی اہم بات ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر ہمیں مڑ کے پیچھے دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی جو تحریک تھی, تحریک پاکستان تھی, تحریک پاکستان کا اصل تھیم جو تھا وہ نظریہ اسلامی نظریہ تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. اور یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ایک ایسی مملکت قائم کرنی ہے جہاں پر لوگوں کو انصاف ملے, آزادی ہو, مساوات ہو. سب وہ قائد اعظم کہ اگر آپ تقریریں پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ تمام چیزیں ملتی ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ سبق قوم کو پھر پڑھانا چاہیے اور دکھانا چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے چینل کے ذریعے سے ہمیں موقع ملا ہے کہ عوام کے بات کر سکیں کہ جب تک کہ ہم اس نظریے کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. جب آپ نے اس نظریے کو چھوڑا تو آپ نے دیکھا کہ صوبائیت آئی, لسانیت آئی, اور اسی اور صوبائیت اور لسانیت کی وجہ سے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا, اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو انتشار ہے وہ اس نظریے کو چھوڑنے کی وجہ سے. چلیں بہت مہربانی, صوبائیت ہے, آپ کا موقف آ گیا ہمارے پاس. عبداللہ آج ابھی ہمارے پاس آخری منٹ ہے اور آپ اس میں جاتے جاتے قوم کو کیا میں تو یہی کہوں گا کہ مختصر سی بات کریں. میں تو یہی کہوں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. چلے جی ناظرین, یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پھر آپ کے ساتھ ہوں گے اور اسی طرح آج کی ہماری نشریات یہ چلتی رہے گی. اس کے بعد ہمارا ایک بڑا ہی خصوصی پروگرام ہے, وہ آپ دیکھنا مت بھولیے گا, جس میں ہمارے بڑے ہی خاص مہمان آنے والے ہیں. تو ہم آخری یہ کہیں گے کہ نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو, وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو, نفرتوں کے دروازے خود ہی پہ بند رکھنا, اس وطن کے پرچم کو سر بلند رکھنا. یہی ہماری دعا ہے, یہی ہمارا پیغام ہے. ملی یکجہتی کے ساتھ پوری قوم کو ایک بار پھر 17واں یوم جشن آزادی بہت بہت مبارک. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. انما المؤمنون اخوة مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے